یہ ٹیبلٹس کہاں سے آئیں؟ زمران حیدر نے گولیاں سامنے کرتے پوچھا۔ تنیبا کی سانسیں سینے میں اٹکیں۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم یہ پیگنینسی روکنے والی گولیوں کا استعمال کر رہی ہو تاکہ تم میرا بچہ نہ پیدا کر سکو؟ آج رات تم پہ قہر بن کے ٹوٹوں گا کہ تمہاری کھوک سے۔ وہ اس وقت ایک بڑے سے میدان میں کھڑی اپنے ارد گرد اسلحے سے لیس ان درجنوں آدمیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تیز ہواؤں کے دوش پہ اس کا دوپٹہ اڑے جا رہا تھا جسے بمشکل سدرا نے اپنی مٹھیوں میں دبوچے تھاما ہوا تھا۔ دھواں اڑاتی ایک بہت بڑی گاڑی وہاں میدان میں پہنچی تو سدرا کی آنکھوں میں شدید نفرت کی جھلک دکھائی دی۔ وہ اپنی جیب سے چھلانگ لگا کے نیچے اترتا، اپنی بلیک جیکٹ کو جھٹکا دیتے لمبے لمبے ڈھگ بھرتا اس کی جانب پیش قدمی کرنے لگا۔ وہ بنا ڈرے بنا گھبرائے اپنی جگہ پہ ساکت کھڑی، بنا پلک جھپکے اس آنے والے کو دیکھ رہی تھی۔ بلیک چشمہ اتار کے اس سامنے کھڑی کو سر سے پاؤں تک گہری نگاہ سے دیکھا۔ وہ اس وقت سادہ سے پیلے رنگ کے فراک اور چوڑی دار پاجامے کے ساتھ خصا پہنے اپنا باریک دوپٹہ ہوا کی دوش پہ اڑنے سے بچانے کے لیے اسے اپنی مٹھی میں دبوچے کھڑی تھی، جبکہ اس کے جسم کی خوبصورت رعنائیوں کو دیکھتے سامنے کھڑے شخص نے سختی سے اپنے جبڑے بھینجے۔ جب جانتی ہو نہیں بھاگ سکتی ایزل بیگ کی قید سے، پھر کیوں ناکام کوشش کرتی ہو؟ وہ غصے سے کہتے اپنی جیکٹ اتار کے پلک جھپکتے اسے پہنا گیا۔ عزتوں کے لٹیرے محافظ کب سے بن گئے؟ سدرا نے نفرت بھرے لہجے میں ایزل کی جیکٹ کی طرف دیکھتے چپتا سوال کیا۔ یہ تو وقت آنے پہ تمہیں پتا چلے گا سدرا۔ ایزل نے دھوکے بازی کی کتنی بڑی سزا ملتی ہے تمہیں، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے کلائی سے زبردستی دبوچے اپنے ساتھ کھینچتا جیپ کی طرف بڑھا۔ ایزل نے جیب کو بٹ کرام سے نکالتے اب اسلام آباد کا رخت سفر باندھا تھا۔ اونچے نیچے راستوں پہ جیپ سفر کر رہی تھی جبکہ اس کے گارڈز کی گاڑیاں کافی فاصلے سے اس کے ساتھ ساتھ تھیں۔ ایزل نے ایک کلائی سے سدرا فاطمہ کی کلائی کو تھاما ہوا تھا جو بپھری شیرنی کی طرح بس اس پہ کسی بھی وقت جھپٹنے والی ہوئی تھی۔ ایزل آج اپنے کچھ کام نپٹانے بٹگرام آیا تھا۔ اسلام آباد میں اس کا اپنا فارم ہاؤس تھا جہاں پچھلے 2 ماہ سے سدرا فاطمہ کو اس نے قید کر رکھا تھا۔ آج وہ کس طرح چھپ کر اس کے جیپ میں سوار ہوتی اس کے ساتھ یہاں آ پہنچی وہ اندازہ ہی نہ کر سکا، اور پھر اتنی آسانی سے ڈاش دیتے نکل گئی۔ پر بر وقت اس کو اطلاع مل گئی تھی۔ شکر تھا کہ وہ ایزل بیگ کے دشمنوں کے علاقے میں نہیں چل گئی تھی، ورنہ اس سے آگے کا سوچتے ایزل کا دماغ بری طرح کھول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چلتی گاڑی سے اسے یہیں کسی کھائی میں گرا دے تاکہ اس کے اندر کی آگ تو ٹھنڈی ہو جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ گاڑی روکو ایزل بیگ، ورنہ تمہاری موت میرے ہاتھوں ہو جانی ہے آج۔ وہ اس سے اپنی کلائی چھڑاتی جھٹپٹاتے ہوئے چلائی تھی جبکہ ایزل بیگ کی گرفت اس کی کلائی پر مزید سخت ہوئی تھی۔ جان تو آج میں تمہاری نکالوں گا سارا، وہ بھی اپنے طریقے سے، تاکہ تم دوبارہ بھاگنے کی غلطی نہ کر سکو۔ وہ سرد اور برفیلے لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی بات سنتے ہی سدرا انگاروں کے بستر پہ لوٹی تھی۔ ایک دم سے اس کا اسٹیئرنگ زور سے گھمایا کہ گاڑی سیدھی سڑک سے دوسری جانب نیچے اترتی کھائی کی جانب سفر کرنے لگی۔ جیپ بری طرح چکولے کھانے لگی تھی۔ اس اچانک آفتاب کے لیے ایزل تیار نہ تھا۔ اس نے گاڑی کی اسٹیئرنگ کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن ایک ہاتھ سے سنبھالنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، اور ایک ہی پل کے لیے اس نے سدرا کا ہاتھ چھوڑا تھا کہ وہ گاڑی کو قابو کرتے بریک لگا سکے۔ کسی پر سدرا نے جیپ سے باہر کی طرف چھلانگ لگا دی۔ ایزل کو لگا کسی نے اس کا دل ہی نکال لیا ہو۔ جیپ سیدھا کھائی کے دہانے پہ تھی کہ ایزل نے یکدم بریک لگایا۔ اوئے ہمارے خان کی جیپ تو کھائی کی طرف جا رہا ہے، جلدی کرو، ایک گارڈ نے اونچی آواز میں کہا۔ اوئے رکشا خان ویلی جی نارائنا پیدی موتر کی خان۔ اوئے رکشا خان نے منع کیا ہے کہ پاس نہیں آنا اس گاڑی میں، خان کا عورت ہے، اس پہ نظر پڑی تو خان جان سے مار دے گا۔ دوسرے گارڈ نے پشتو میں کہتے اسے روکا تو وہ وہیں سڑک پہ گاڑیاں روکے نیچے کھائی کی جانب جاتے راستے کو دیکھنے لگے جہاں اب شام کے گہرے ملگجے سائے لہرائے تھے اور وہ 2 وجود بمشکل ہی دکھائی دے رہے تھے، پر وہ سب گارڈز اپنے دل عزیز خان کے لیے اپنی اپنی پوزیشنز لے چکے تھے۔ ایزل بیگ نے ایک ہی جست میں جیپ سے چھلانگ لگاتے ہوئے سدرا کی جانب قدم بڑھائے جو ایک نوکیلے پتھر پہ سر لگنے سے سر پہ چوٹ کھاتی اٹھی تھی۔ ماتھے سے خون بہنے لگا تھا۔ چکراتے سر سے پلٹ کے جیپ کی جانب دیکھا جہاں سے ایزل بیگ چھلانگ لگاتا باہر آیا تھا اور اب اس کا رخ اس کی جانب تھا۔
सिद्रा ने घबरा के वहां से दौड़ लगाई। वो भागी, लेकिन चकराते सर ने इसे भागने की बजाय इसके कदम वहीं पे अवश्य कर दिए। नहीं सिद्रा, होश नहीं खोना। इन खानों को सबक सिखाए बिना मर नहीं सकती तुम। खुद को हौसला देती वो आगे बढ़ी कि एजल ने इसे कलाई खींचते अपनी तरफ मोड़ा। इससे कुछ कहता कि इसके माथे से बहता खून देखता अपने लब बुरी तरह भींच गया। इसके माथे पर हाथ रखे इसके खून को रोकना चाहा, लेकिन सिद्रा ने बुरी तरह नफरत अमेज अंदाज में इसका हाथ परे झटक दिया। खबरदार, मुझे छूने की कोशिश भी की तुमने एजल बेग, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वो इसका हाथ झटके सख्ती से बोली। तो एजल बेग के चेहरे को एक मुस्कुराहट ने छुआ। इट साउंड्स गुड लाइक बॉलीवुड मूवी। कि मैं तेरा खून पी जाऊंगी। एंड जस्ट इमेजिन हॉरर मूवी इन ड्रैकुला सीन, यू सिक माई ब्लड बीट्स। वो इसे अपनी तरफ जोर का झटका देते आंखों में गहरी गुस्सा की लाली लिए चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए बोला। लेकिन अगले ही पल इसे हैरत का शदीद झटका लगा जब सिद्धा ने एकदम से इसकी शहरत पर अपने दांत काट दिए। वो तो अपना सांस ही रोक गया। अपने हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भींचे हुए वो इसके दिए हुए दर्द को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन वो तो इसके साथ जूं की तरह चिमक ही गई थी, मानो गोश्त काट के ही पीछे हटेगी। एजल ने इसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन वो बिल्कुल भी अपनी जगह से ना हिली। तो मजबूरन एजल को इसके साथ अपनी बेबाकी दिखाना पड़ी। इसके पेट के लोअर हिस्सा पे हाथ का दबाव डालते वो इसे कानों की लो तक सूट कर गया। वो बुरी तरह पीछे होती लाल चेहरा लिए एजल को घूरने लगी थी, जबकि इसके लबों पे एजल का खून लगा हुआ था। एजल ने लब दांतों तले दबाए अपनी गर्दन के जख्म पे हाथ रखा। तुम रहम के काबिल नहीं, झटके से कहते हुए इसकी कलाई को सख्ती से दबोचे ऊपर की जानिब कदम बढ़ा गया। सब बॉडीगार्ड अलर्ट होते पीछे हट गए। इसकी जीभ बुरी तरह फंस गई थी, जहां से निकालने का वो अभी रिस्क नहीं ले सकता था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, इसे अपने इलाके में वापस पहुंचना था। गार्ड्स की एक जीप लेता वो इसमें सिद्रा को बिठाता वो ड्राइविंग सीट पे बैठा एक बार फिर से इस्लामाबाद की रोड पर गामजन हुआ। सिद्रा ने नफरत से इसकी जानिब एक निगाह की, लेकिन अगले ही पल इसका दिल सीने में बुरी तरह सुकड़ा। इसे गले पे दिए अपने जख्म देखकर वो अपने लब दांतों तले बुरी तरह कुचल गई। ड्राइविंग करते भी एजल की निगाह इस पे थी। हाथ इसके लबों की जानिब ले जाते इसका बलाई लब दांतों से छुड़वाया। 2 माह से हो मेरी कैद में, मेरे निकाह में। जिस वक्त चाहता जब चाहता तुमसे अपना हक ले सकता था, लेकिन मैंने लिहाज किया, बहुत ही लिहाज कर लिया तुम्हारा। लेकिन आज जो तुमने किया, इसका बदला सूद समेत लूंगा तुमसे, बिस्तर पे। जस्ट वेट एंड वॉच एजल बेग, अगर तुमने सिद्रा फातिमा को छुआ भी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जान कैसे लेते हैं, आज रात तुम्हें तफसील से समझाऊंगा, ताकि तुम दोबारा कभी ना भागने की कोशिश करो, ना मुझे काटने की। मायने खेजी से कहते हुए इसने सिद्रा को बुरी तरह डरा दिया। कहाँ से आ रहे हो तुम? जमरान हैदर, जो अभी अभी बाहर से लौटा था, अपने कमरे की जानिब बढ़ रहा था कि अपने बाप की आवाज़ पर इसकी जानिब कदम रोके। कोई काम था आपको बाबा साहब? तुम्हारी मामता का शिकायत आया है। इन्होंने तुम्हारे लिए नीलम जान को पसंद किया है शादी के लिए। जानता हूँ बाबा, लेकिन मैं राजी नहीं बाबा साहब। मैं पहले भी बता चुका हूँ। दोबारा यही बात बार बार दोहराने का मकसद, जब मैं शादी के लिए तैयार ही नहीं हूँ तो फिर क्यों मामता इस मौजू पे बात करती हैं? यार देखो, तुम्हारी बीवी एक बाहर वाली औरत की खातिर अपनी मामता को नाराज करोगा? बाबा साहब बाहर वाली नहीं थी। जुमरान हैदर ने बमुश्किल अपने लहजे को आहिस्ता रखा। जानता है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो क्यों इसकी यादों को सीने से लगाए अभी तक बैठा है? आगे क्यों नहीं बढ़ते? बाबा साहब, मैं निम्रा की जगह किसी को नहीं दे सकता, और इस तरह से निकाह करके मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँ तो इसके साथ सख्त ज्यादती है, चाहे वो नीलम जान हो या कोई भी। इसलिए बेहतर होगा कि दोबारा मेरे साथ इस मौजू पे ना बात कीजिए। वो सख्ती से कहता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि सिराज खान गुस्से से सर झटकते रह गया। वो लड़की इसकी ज़िंदगी से चली गई, इस दुनिया से चली गई, लेकिन ये अभी तक इसकी यादों के सहारे जी रहा था। न जाने कब बकल आएगा हमारे औलाद को। वो एक दूसरा है जो फार्म हाउस से बाहर ही नहीं निकलता। पता नहीं कौन से खजाने दफन किए हैं वहाँ। अपने दिल की भड़ास निकालते हुए मर्दान खाने की जानिब बढ़ गए। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ था, इसका दिल फिर से माजी की यादों में डूबने लगा। 2 साल पहले की जिंदगी में वो मासूम लड़की आई थी, अपनी मासूमियत इसकी जिंदगी में बखेरते। निम्रा बानो अपने नाम की तरह खुद भी बहुत खूबसूरत थी। अपनी और इसकी शादी की तस्वीर निकाली, हमेशा की तरह इसे याद करता वो इसकी तस्वीर पे हाथ फेर रहा था। लेकिन इनकी ज़िंदगी मोहब्बत की उम्र कितनी कम होगी, इसने सोचा ही ना था। बहुत मोहब्बत की थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन बदले में सिर्फ बेवफाई मिली। जुमरा ने वो तस्वीर वापस दराज में रखते हुए गुस्से से दराज को बंद किया।
نہیں، میری زندگی میں اس کی جگہ وہ ایک دھوکے باز تھی، دھوکے کے ساتھ آئی اور میرا سب کچھ برباد کرتی چلی گئی۔ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتا آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ وہ سدرا کو لیے فارم ہاؤس پہنچا، اس کی کلائی سختی سے تھامے سیدھا کمرے کی جانب بڑھا۔ سدرا بری طرح بکھر گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایزل بیگ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ اسے ابھی بھی یہی لگ رہا تھا کہ بس اسے ڈرا رہا ہے، اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلیاں دے رہی تھی، جبکہ ایزل بیگ کے غصے سے اندر اندر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ایزل چھوڑو مجھے، پاگل ہو گئے ہو؟ وہ اسے زور سے بیڈ پہ پٹکتے ہوئے اپنی گردن پہ ہاتھ رکھتا، اپنی آنکھیں میچے گردن کو اسٹریچ کرتا، آئینے میں اپنا زخم دیکھتا مزید تیش میں آیا اور پلٹ کے سدرا کو دیکھا جو گلدان ہاتھ میں اٹھائے اسے مارنے کو لپکی تھی، لیکن بروقت ایزل نے اس کی کلائی دبوچتے خود کو بچایا تھا۔ وہ پہلے بھی اس کو تکلیف پہنچانے کا کوئی نہ کوئی موقع تلاشتی رہتی تھی، لیکن آج اس نے حد ہی کر دی تھی۔ اس کے ہاتھ سے گلدان کے دو دیوار پہ دے مارا۔ سدرا اچھل کے پیچھے ہوئی۔ ایزل نے غصے سے اس کا دوپٹہ گلے سے کھینچتے اپنے ہاتھ میں لپیٹا۔ دوپٹہ کھینچنے سے اس کے گلے پر بہت سخت خراش پڑی۔ وہ سسک کے رہ گئی، لڑکھڑا کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کے ماتھے کے زخم سے خون اب بہنا بند ہو چکا تھا، لیکن زخم ابھی بھی تازہ تھا۔ پر سدرا کو تو پرواہ ہی نہیں تھی، جیسے بہت بے قابو ہو رہی ہو نا۔ تمہارے اندر کی آگ ابھی ٹھنڈا کرتا ہوں، ایزل نے گھبراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کے تن سے اپنی جیکٹ کو اتار کر دور پھینکا۔ اگلے پل اسے کمر سے زور سے جکڑے اس کے فراق کے حصے کو نیچے کی جانب کھسکایا۔ سدرا کی سانسیں سینے میں اٹکی تھیں، آنکھوں میں نمی لہرائی تھی۔ ایزل تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ اکلا کے بولتی ہوئی اسے پھر سے وارننگ دے رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہوں ابھی تمہیں تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ سدرا نے اس کی سلگتی سانسوں کو اپنی کمر پہ محسوس کرتی لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ ایزل نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے اس کے فراق کو کندھوں سے نیچے کی جانب سرکایا۔ وہ تڑپتے ہوئے اپنی فراق کو سینے سے مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ اگر تم نے اپنی حد پار کی ایزل تو میں جان دے دوں گی اپنی۔ وہ اب کی بار اپنی آنسو نہ ضبط کر پائی۔ نہ میری جان، رونا نہیں، یہ آنسو ابھی نہیں بہنے چاہیے، انہیں بچا کے رکھو میری قربت کے لیے، ان کو بہانے کی بھی ٹھوس وجہ دوں گا، کہتے ساتھ ہی سختی سے اس کی فراق کو اس کے تن سے ریموو کر گیا۔ سدرا چیختی تھی، چپ، ایک دم چپ، آواز نہ آئے۔ ایزل اتنی ہی اونچی آواز میں دھاڑا کہ وہ سہم کے اس کے سینے میں چھپی۔ ایزل نے اس کے سراسیمہ وجود سے نظریں ہٹاتے اس کے چہرے پہ ٹکائیں، اس کا جبڑا سختی سے ہاتھ میں دبوچے وہ اس کے لبوں کے ساتھ اپنے ہونٹ سے سختی سے رب کرتا اس کی روح کو فنا کرنے کے در پہ تھا۔ سدرا کی سانسیں گہری ہوئیں۔ ان 2 ماہ میں آج تک ایزل اس کے اتنے قریب نہیں آیا تھا اور نہ ہی ایسی کوئی حرکت کی تھی، پر آج وہ ہر حد پار کر رہا تھا۔ سدرا کا پورا جسم کانپ رہا تھا، لیکن ایزل آج بالکل ترس کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی سانسوں کو آج ہمیشہ کے لیے ہی روک دے۔ اسے بس بستر پہ دھکا دیا تو بے اختیار نظریں اس کی بکھری دھڑکنوں پہ جا ٹھہری۔ ایزل کے سینے میں موجود خون کا لتھڑا ایک پل کو ٹھہر سا گیا۔ سدرا نے بمشکل پیچھے ہوتے اپنے دھڑکنوں کو دونوں بازوں سے چھپایا۔ قریب نہیں آنا ایزل، ورنہ میں خود کو، وہ ارد گرد دیکھتی خود کو بچاؤ کا ذریعہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اتنی آسانی سے وہ ایزل سے ہار نہیں مان سکتی تھی۔ ایزل ایک ہی جست میں اس کی جانب بڑھتے اس کی دونوں کلائیوں کو پیٹ کے اطراف میں لگاتے اس کے چہرے پہ جھکا۔ سدرا اپنی سانسیں ہی روک گئی۔ کیا ہوا سدرا؟ فاطمہ ڈر رہی ہے ایزل بیگ سے؟ یقین نہیں آ رہا، ایزل بیگ نے اس کے ڈر سے ہز اٹھاتے کہا۔ تم سب خان ایک جیسے ہو، تمہارے بھائی نے میری بہن کی زندگی برباد کر دی اور اب تم جانوروں کی طرح مجھ پہ ٹوٹ پڑے ہو۔ وہ اسے مزید تیش دلا رہی تھی۔ جنگلیوں کے ساتھ جانوروں والا ہی سلوک کیا جاتا ہے، میری گردن پہ نشان اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ سدرا، جو نشان تم نے مجھے یہاں دیا، اب تم دیکھو میں تمہارے جسم کے کس کس حصے پہ یہ نشان بناتا ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے اس کی گردن پہ جھکتا اس کے ساتھ ہی ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ وہ چیخ چلا رہی تھی، اپنی کلائیوں کو چھڑوانے کی ناکام کوشش میں ہلکان ہوتی، گہرے سانس پڑتی، ایک دم چپ ہوتی رہ گئی۔ ایزل نے اس کی گردن سے سر اٹھاتے اس کے چہرے پہ رقم درد کو دیکھا تو اپنے دل کو پسیجنے سے نہ روک پائی۔ چٹکے سے اسے پیچھے ہوتا اسے اپنی باہوں میں بھرے باتھ روم کا رخ کیے شاور آن کرتے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کر گیا۔ وہ سترہ فاطمہ کسی سے نہ گھبرانے والی، ٹھنڈے پانی سے اس کی جان جاتی تھی۔ جیسے ہی شاور کا ٹھنڈا پانی اس کے جسم پہ پڑا تو وہ جو گہرے سانس لیتے ہوئے کانپ رہی تھی سیدھا ایزل کے سینے میں جا سمائی۔ ایزل نے اسے پھر سے شاور کے نیچے ہی کھڑا کر دیا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، ایک ہاتھ سے ٹیپ بند کیے وہ اسے باتھ روم روب پہنائے باہر آیا تھا۔
جب اس کے فون پہ زمران کی کال آنے لگی۔ اسے بستر پر لٹاتے کمفرٹر اڑاتے وہ کال ریسیو کرتا، سلائیڈنگ ڈور کھولتا کمرے سے ٹیرس پہ آیا۔ کدھر ہو تم؟ سوال خفقی سے پوچھا گیا۔ جانتے ہیں کہاں ہوں، پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح اکھڑا لہجہ۔ تم اس لڑکی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ایزل؟ زمران نے بے بسی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میرے مرنے کے بعد مختصر لیکن قطعی انداز میں جواب دیا۔ بہت ظالم ہو تم ایزل، مرنے کی بات تو ایسے کرتے ہو جیسے۔ زمران نے سانس بھرتے ہوئے بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ میری مخبری نہ کیا کرے لالا، میں نے وہی کرنا ہے جو میرا جی کرے گا۔ وہ بھی سنجیدہ ہی تھا۔ آپ دیکھو میری بات سنو، وہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے تو تم اسے اپنی بیوی کا درجہ دیتے ہو۔ خان حویلی لے آؤ، نہ کہ اسے فارم ہاؤس پہ رکھو۔ جانتے ہو کہ وہ اتنا سیف نہیں ہے، تم اسے اکیلے وہاں چھوڑتے ہو۔ کچھ سوچو اس بارے میں۔ اچھا میں اس کو لے آتا ہوں حویلی، مامتا کو کون سمجھائے گا؟ لالا ابا جان کون بات کرے گا؟ وہ بھی دو بدو ہوا۔ اس کا مطلب ہے تم سدرا سے رشتہ رکھنا چاہتے ہو۔ نہ سدرا تمہارے لیے نفرت کی آگ ہے، نہ تم اس کے لیے بدلے کا جنون۔ زمران کی بات پر ایزل استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ نہ دور کے ڈھول سہانے، کبھی ملیں گے نہ سدرا سے تو آپ کو نہ اس میں بھابھی کی جھلک دکھائی دے گی۔ ایزل کی بات پر زمران کے جبڑے بھینچے۔ میں مامتا اور ابا جان سے خود بات کر لوں گا، تم حویلی پہنچو بس۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات کرتا وہ کال کاٹ گیا۔ ایزل کمرے میں واپس آیا تو سدرا کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس نے دروازے کو لاک لگایا تھا، وہ آٹومیٹک لاک تھا، وہ بغیر کوڈ کے یا اس کے ٹچ کے نہیں کھول سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ روم میں ہی تھی لیکن اسے چھپ رہی تھی۔ اس نے رخ پلٹ کر باتھ روم کی جانب دیکھا تو اس کا دروازہ بند تھا۔ ایزل کے چہرے کو مسکراہٹ نہ چھوا، وہ دروازے کی جانب بڑھا، دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ڈری سہمی کھڑی سدرا نے اس کی جان دیکھ کر دل تھام گئی۔ اس کے فارم ہاؤس میں موجود سب لاک آٹومیٹک تھے جو ایزل کی اسکیننگ سے فوراً کھل جاتے تھے۔ سب اس کے ہاتھوں کی اسکینز میں تھا۔ مائی سدرا، تمہیں کیا لگا تم خود کو آج مجھ سے بچا لوگی؟ اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بہت بری طرح اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ اس وقت ٹھنڈ سے لرزے جا رہی تھی۔ ہاتھوں سے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور واپس باہر لے آیا۔ بستر پہ بیٹھ کر اسے ٹیک لگاتے ہوئے وہ پیچھے ہٹی جبکہ وہ اس کے بالوں کو ماتھے سے پیچھے کرتے اس کے ماتھے کے زخم کو صاف کرنے لگا۔ یہ کام وہ بہت سنجیدگی سے کر رہا تھا اور سدرا یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا پکڑن پکڑائی کا کھیل بہت ہے، اب تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے۔ کل ایک نیا کھیل کھیلیں گے کیونکہ کل میں تمہیں خان حویلی لے کے جا رہا ہوں، اس حویلی میں جہاں تمہاری بہن بھی بہو بن کر آئی تھی اور ہماری زندگیوں کو برباد کر دیا۔ اب تم خود تیار کر لو میری سدرا، اب تم میری بیوی کی حیثیت سے اس حویلی میں جاؤ گی۔ سوچ لو سب سہنا اتنا آسان نہیں، میں نے تمہاری ساڑی اکڑ نہ توڑ دی تو میرا نام بھی ایزل بیگ نہیں۔ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے دانت پیستے ہوئے کہتے وہاں سے باہر چلا گیا جبکہ وہ آنکھ سے گرنے والے آنسو کو زور سے گال سے رگڑ گئی۔ پلیز زمران آرام سے، مجھے پین اور سسکی تھی کہ زمران نے اپنے عمل میں نرمی لاتے اس کے چہرے پہ آئے پسینے کے ننھے قطروں کو لبوں سے چنا۔ وہ اس کی زندگی تھی، اس کی چاہت، اس کے جینے کی وجہ، اور اپنی محبت کو کیسے دکھ دے سکتا تھا، وہ بھی شادی کی پہلی رات جب وہ ٹوٹ کر اس کی باہوں میں بکھر رہی تھی۔ زمران نے بہت نرمی سے نمرا کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں الجھائے اپنی شدتوں سے بے حال کرنے لگا جبکہ اس کی نرم شدتوں کو بھی سہنا نمرا کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ دونوں زندگی سے بھرپور زندگی جی رہے تھے لیکن وہ زندگی ایک دھوکہ تھی، فریب تھی۔ زمران نہیں جانتا تھا نمرا بانو ایک سازش کے تحت اس کی زندگی میں شامل ہوئی ہے۔ وہ صرف وہی کرتی تھی جو اس سے کہا جاتا تھا، لیکن اس کے جذبات زمران کے لیے سچے تھے یا جھوٹے زمران آج تک نہیں سمجھ پایا تھا۔ ایک برے خواب سے وہ جاگا تھا، اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ آج پھر سے اسے وہی خواب تنگ کرنے چلایا تھا جس میں نمرا اس کے ساتھ پہلے ہنستی ہے، پھر روتی ہے اور پھر جدا ہو جاتی ہے۔ کس چیز کی کمی دی میں نے تمہیں نمرا جو تم نے میرے جذبات کے ساتھ یہ کھیل کھیلا اور آج مجھ سے اتنی دور ہو گئی ہو کہ اپنی زندگی میں واپس نہیں لا سکتا؟ زمران نے سامنے لگے دیوار گئے شیشے پہ بے تحاشا مکے برسائے، اپنے ہاتھ کو لہو چھلکاتی نگاہ سے دیکھا، لیکن جو زخم دل پہ لگے تھے ان کا مداوا کوئی نہیں تھا۔ نمرا میری جان، پریشان کیوں ہے؟ کیا ہوا؟ ابھی وہ ڈیرے سے واپس آیا تھا اور نمرا کو روتے ہوئے دیکھا تو اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ اس کے پاس آئی تھی تو اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کے آنسو پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ کس نے پوچھا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مامتا کہہ رہی ہیں کہ وہ اٹکی۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ شرم کے مارے نمرا کی پلکیں جھکیں۔ وہ ہماری شادی کو
6 ماہ ہو گئے ہیں تو کہتی ہیں ابھی تک ہمیں خوشخبری کیوں نہیں سنائی۔ وہ رونے لگی۔ اچھا رونا بند کرو، کیا تم چاہتی ہو ہمارا بیبی آئے؟ اس کی بات پہ اس نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا لیں۔ تو ٹھیک ہے، آج ہم بیبی پلان کریں گے اور مامتا کو اگلے مہینے خوشخبری سنا دیں گے، کیا کہتی ہو؟ زمران کی بات پہ وہ شرما کے اس کے سینے میں سما گئی۔ بہت معصوم کم عمر لڑکی جو اپنے سے 10 سال بڑے زمران حیدر کے عشق میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اس دن واقعی زمران نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ اس کے باوجود نمرہ پریگننٹ نہ ہوئی اور زمران کی مامتا نے ایک طوفان برپا کیا ہوا تھا۔ بار بار ایک ہی بات کہتی، نمرہ تمہارا بچہ ہی نہیں پیدا کرنا چاہتی، لیکن زمران ان کی بات کو انسنا کر دیتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، وہ مشکل 18 سال کی، تو اتنی جلدی بھی نہیں تھی جو وہ بچہ پیدا کرتا۔ مامتا کو سمجھاتا کہ سب اللہ کے کام ہے، وہ جب چاہے گا انہیں اولاد سے نواز دے گا، لیکن مامتا کو نمرہ کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ جانے کیوں انہیں نمرہ سے نیگیٹو وائبس آتی تھیں، لیکن وہ چپ ہی رہی۔ وقت کچھ اور سرکا تو زمران کو نمرہ میں کچھ بدلاؤ محسوس ہوا۔ کچھ تو ایسا تھا کہ وہ اس کے پاس تھی لیکن اس کے ساتھ نہ تھی۔ اور پھر ایک دن یہ راز بھی کھل گیا۔ شادی کے 1 سال بعد جب رپورٹ زمران کے سامنے آئی تو وہ بے یقینی سے ان رپورٹس کو دیکھتا رہ گیا۔ مسٹر زمران، آپ کی وائف شاید کچھ میڈیسن یوز کر رہی ہیں تاکہ وہ کنسیو نہ کر سکیں۔ آئی تھنک آپ دونوں کی رضامندی سے یہ ہو رہا ہے۔ اپنی مامتا کے کہنے پر وہ ایک دن پہلے اپنی بیوی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آیا تھا اور اس کا بلڈ ٹیسٹ کرواتے وہ اور ٹیسٹ بھی کروا گیا، جس میں ڈاکٹر نے اسے آج جو بتایا اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ نمرہ نہیں جانتی تھی کہ اس ٹیسٹ سے اس کی پول کھل جائے گی، ورنہ وہ کبھی بھی ایک دن پہلے زمران کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس نہ آتی۔ آج زمران شہر سے واپسی پہ وہ رپورٹس لیتے آیا تھا جس نے اسے مکمل گمسم کر دیا تھا۔ ڈاکٹر پلیز آپ دھیان سے چیک کریں، کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو گئی ہو، میری نمرہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ زمران کو یقین ہی نہ آیا۔ دیکھیں خان صاحب، یہ رپورٹس آپ کے سامنے ہے۔ جنسی ہارمون گلوبن ٹیسٹ کروایا ہے آپ نے، اس میں صاف کلیئر لکھا ہے خون کی سطح کو کنٹرول کرنے والے ان ہارمونز میں بدلاؤ آیا ہے، پروٹین کی سطح بڑھی ہے اور SHBG کی سطح کا لیول بھی بڑھا ہے، جو مانے حمل کی گولیاں استعمال کرنے سے ہوتا ہے، ورنہ اس 20 سال کی عمر میں یہ سب اس لیول پہ نہیں ہوتا۔ آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو بعد میں آپ کو ہی رونا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے تھوڑا سنجیدگی سے زمران سے ساری بات کر دی۔ واپسی پہ وہ ہواؤں کی دوش پہ گاڑی کو بھگاتا حویلی آیا تھا۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے سارے دراز کنگال ڈالے، ہر چیز الٹ پلٹ کے دیکھی اور پھر اسے اس کی مطلوبہ چیز مل ہی گئی۔ وہ پیس اس کے ہاتھ لگ گئی، اس کا پورا جسم، پورا وجود ہی زلزلوں کی ضد میں آیا تھا۔ ارے خان، آپ آ گئے، میں کب سے آپ کا ویٹ۔ نمرہ کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ زمران کے ہاتھ وہ ٹیبلٹس دیکھ کے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ زمران اس کی طرف زخمی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ نمرہ کی نظریں ان ٹیبلٹس پہ تھیں جو زمران کے ہاتھ میں تھی۔ یہ ٹیبلٹس کہاں سے آئیں؟ زمران حیدر نے گولیاں سامنے کرتے پوچھا تو نمرہ کی سانس سینے میں اٹکی۔ اس کے سوال پہ نمرہ مرنے والی ہو گئی۔ جواب دو نمرہ، ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ غصے سے جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا کہ وہ پیچھے ہوتے دیوار میں جا سمائی۔ مجھے نہیں پتا، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم یہ پریگنینسی روکنے والی گولیوں کا استعمال کر رہی تھی تاکہ تم میرا بچہ نہ پیدا کر سکو، وہ دبا دبا چلایا۔ نمرہ نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ میری مامتا نے مجھ سے کہا، میں نے یقین نہیں کیا، بولتا رہا، میری نمرہ معصوم ہے، یہ رپورٹس چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ تم۔ کرب سے زمران کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ نمرہ اس کے آنسوؤں پہ تڑپ اٹھی۔ میں رپورٹس کو بھی جھٹلایا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری نمرہ معصوم ہے، اور اب میرا بھرم ٹوٹ گیا یہ دیکھ کر۔ وہ گولیاں اس کے سامنے کرتا زخمی لہجے میں بولا، تم نے میرا اعتبار توڑ دیا، مجھے توڑ دیا نمرہ، میں کبھی سر اٹھا کے جی نہیں سکوں گا۔ تم وہ واہ لڑکی ہو جو میرے دل تک پہنچی تھی، پر تم نے میری محبت کو بیچ چوراہے پہ الٹا لٹکا دیا، میرے خلوص کو میرے منہ پہ اس بے دردی سے دے مارا کہ اب میں ساری زندگی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ نمرہ اس کی باتیں سنتے زمین میں گھڑی جا رہی تھی۔ کاش وہ لفظوں کے تیر کی بجائے ہاتھ اٹھا لیتا تو نمرہ کو اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ جی چاہتا ہے ابھی اس وقت تمہاری تکا بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دوں، اور اللہ کی قسم میں ایسا کر بھی گزرتا اگر تم سے محبت نہ کی ہوتی۔ وہ سرد بفیلے لہجے میں کہتا اس کا سانس روک گیا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں، یہاں سے چلی جاؤ۔ اپنے دل پہ پتھر رکھے زمران حیدر نے فیصلہ لیا تھا،
نہیں خان، ایک بار میری بات، وہ تڑپ گئی تھی، زمران کے قریب ہونے لگی کہ زمران نے اسے پرے دھکیلا۔ وہ بے یقینی سے زمران حیدر کو دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر گزروں اور ہم دونوں ایک دوسرے پہ حرام ہو جائیں، آؤٹ! وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ نمرا بری طرح سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی بے یقین نظروں کو دیکھتا زمران اندر ہی اندر مر رہا تھا۔ درد بھی خود دے کے مظلوم بھی خود بن رہی تھی۔ نمرا بانو، میں زمران حیدر اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کچھ مت کہیے گا، میں جا رہی ہوں۔ وہ بلک بلک کے روتی دل پہ ہاتھ رکھے باہر دروازے کی جانب بھاگی۔ وہ ٹھوکر کھا کر گری تھی لیکن رکی نہیں تھی، پلٹی نہیں تھی، وہ جا چکی تھی۔ زمران چیخا تھا، چلایا تھا، رویا تھا، اس کی مامتا نے اسے سنبھالا تھا۔ وہ جا چکی تھی لیکن زمران حیدر کا وجود ہمیشہ کے لیے زخمی کر گئی تھی۔ وہ زخم جن سے آج بھی خون رستا تھا، وہ بے وفا نکلی تھی۔ وہ جا چکی تھی کبھی نہ واپس پلٹنے کے لیے۔ اور وہ دن جب پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ ایک لڑکی نے پہاڑی سے کود کے اپنی جان دے دی، وہ کوئی اور نہیں نمرا تھی۔ یہ خبر خان حویلی والوں پہ قہر بن کے ٹوٹی۔ زمران کو تو یقین ہی نہ آیا کہ اس کی نمرا، اس کی ڈرپوک سی نمرا، موت کو بھی گلے لگا سکتی ہے۔ ابھی وہ نمرا کے دیے زخم سے نہیں ابھرا تھا کہ اس کی موت کی خبر نے زمران کے توڑ کے رکھ دیا۔ وہ تو جیسے دنیا جہاں سے اپنا ناتا توڑ گیا۔ اس بات کو آج تقریباً سال سے اوپر ہو گیا تھا، لیکن روز اول کی طرح زمران کے دل پہ زخم آج بھی تازہ تھے۔ اس کی پوری رات سوتے جاگتے میں کٹی۔ اس کے اندر ایزل بیگ کا خوف آن سمایا تھا، جس نے اب تک نکاح کے بعد بھی اسے نہیں چھوا تھا۔ رات کو اس کی حالت کیا سے کیا کر گیا، وہ سکون کی نیند نہیں سو پائی تھی۔ صبح کے اجالے پھیلنے لگے تو وہ مندی مندی آنکھوں کو کھولتے اٹھی۔ ایزل بیگ، تم مجھے خان حویلی لے کر جاؤ گے، اس حویلی جہاں میری بہن کے ساتھ تمہاری مامتا نے اتنا ظلم کیا۔ وہ کرب سے آنکھیں میچ گئی اور پھر چہرے کو ایک مسکان نے چھوا، آنسو گالوں سے بے دردی سے رگڑ کے صاف کیے۔ یہی تو میں چاہتی تھی، اس خان حویلی میں جانا جہاں میری بہن کے مجرم ہیں، اس کے قاتل ہیں، ایک ایک کو سزا دوں گی۔ اس نکاح کی وجہ بھی یہی ہے ایزل بیگ، جو تم نہیں جانتے، اور جس دن جانو گے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی اور سدرا اپنے مشن کو مکمل کر لے گی۔ وہ دکھتے سر کے ساتھ اٹھی تھی، ہاتھ ماتھے پہ گیا تو ماتھے پہ بینڈیج ہوئی تھی۔ سدرا کی سانس گہرے ہوئے، مجھے تم سے ہمدردی نہیں چاہیے ایزل۔ اس نے وہ بینڈیج اتار کے پرے پھینکی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو بہر آئے۔ تمہاری یہ جھوٹی ہمدردیاں مجھے اپنے مقصد سے نہیں روک سکتی۔ تم سب مجرم ہو میری بہن کے، کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ اٹھتے باتھ روم کا رخ کر گئی۔ کچھ دیر بعد واپس لوٹی تو کمرے میں ایزل بھی موجود تھا، جو سامنے ہی صوفے پہ بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے ہوئے تھا۔ سدرا نے اسے دیکھتے غصے اور نفرت سے اپنا رخ پھیرا۔ وہ ابھی بھی بات روک پہ تھی۔ کپڑوں کے لیے کمرے میں نگاہ دوڑائی لیکن اپنے کپڑے تو نہ ملے، پر صوفے کی ایک سائڈ پہ شاپنگ بیگ دکھائی دیا۔ ایزل کی سلگتی نگاہیں اس پہ تھیں۔ سدرا نے آگے بڑھ کے وہ شاپنگ بیگ اٹھایا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس میں سے ڈریس نکالتے زیبتن کیا۔ وہ بہت خوبصورت میکسی میں تھی، سفید اور بلیو کلر کی امتزاج میں۔ وہ بیش قیمتی لباس تھا۔ ایک پل کو سدرا کا دل سکڑا، لیکن اگلے پل وہ سر جھٹکتی تیار ہوتی باہر آ گئی تھی، جہاں ایزل کی پوزیشن میں رتی برابر فرق نہ آیا تھا۔ البتہ ہاتھ میں موبائل ضرور تھا۔ سدرا کو باہر آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ چلو، وہ بنا ایک نظر اسے دیکھے ماتھے پہ بل ڈالے بولا۔ کہاں جانا ہے؟ وہ بھی تڑک کے بولی تو ایزل کے جاتے قدم رکے۔ بھول گئی؟ رات کو بتایا تھا کہ حویلی جانا ہے۔ اور تمہاری شال کہاں ہے؟ اسے اب کی بار دیکھتے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ کون سی شال؟ مجھے تو بس یہی ڈریس ملا۔ سدرا نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھتے استفسار کیا۔ ایزل نے پلٹ کے دیکھا تو دوسرا شاپنگ بیگ صوفے پہ ہی دھرا تھا۔ آگے بڑھ کے وہ شاپنگ کھولتا اس میں سے حجاب اور شال نکال لایا اور اس کی جانب بڑھایا۔ پہنو اسے، لہجہ تھا کمانا تھا۔ سدرا سیکھوا ہوئی، اگر یہی سب پہنانا تھا تو اس ڈریس کی جگہ برقع لے آتے۔ وہ منہ ٹیڑھا میڑا بناتی حجاب لینے لگی، جو اس کے بس کی بات ہی نہ تھی۔ جس فیملی سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں تو دوپٹہ بھی نہ لو تو فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن سدرا نے کبھی دوپٹہ تن سے جدا نہیں کیا تھا، البتہ حجاب بھی کبھی نہ اڑا تھا۔ وہ کافی دیر اس کے ساتھ الجھتی رہی تو ایزل وقت دیکھنا اس کی جانب بڑھا اور خود آگے ہوتے اس کے چہرے پہ
بے حجاب سیٹ کرنے لگا اور اتنی خوبصورتی سے اس حجاب کو سیٹ کیا کہ وہ یکٹک اس کے دلکش چہرے کو دیکھے گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، مردانہ وجاہت تو ان خانوں میں کوٹ کوٹ کے بھری تھی، دیکھنے والی ہر آنکھ ہی خیرہ رہ جاتی، لیکن جتنے یہ چہرے کے خوبصورت ہیں اتنے ہی دل اتنے بدصورت ہیں، اور دانت پہ دانت جمائے اسے دیکھتی نظریں پھیر گئی۔ ایزل بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے اب اسے شال اڑا رہا تھا کہ ایزل کی نگاہ اس کے ماتھے پہ جا ٹھہری۔ اس کا زخم اب بھی تازہ ہی تھا۔ دراز سے انوائٹمنٹ نکالتے اس کے ماتھے کے زخم پہ لگائی تو وہ لب بھیج گئی۔ اس کے نزدیک آنے پہ اس کی گردن پہ دھیان اٹکا، جہاں اس وقت ایک سرخ نشان تھا جو اب ہلکا ہلکا نیلا ہو رہا تھا۔ بے اختیار سدرا کو شرمندگی سی ہوئی۔ کل غصے میں اس نے ایزل کے ساتھ کچھ زیادہ غلط کر دیا، پر بدلہ لیا اس نے رات کو مجھے بے پردہ کر کے۔ وہ جو ذرا ہمدردی کر رہی تھی ایک دم سے رات والے لمحے یاد آئے، پھر سے دل میں کڑواہٹ بھر گئی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے فارم ہاؤس سے باہر آیا، گاڑی میں بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا اور گاڑی کو اسلام آباد سے اٹک کے راستے پہ ڈال چکا تھا۔ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے میں انہوں نے اٹک پہنچ جانا تھا، جہاں ان کی خان حویلی بڑے شان و شوکت سے کھڑی تھی، جس کی بنیادوں کو ڈھانے جا رہی تھی سدرا فاطمہ۔ سدرا فاطمہ اور نمرہ بانو دونوں بہنیں تھیں اور شہر کے امیر شخص کی بیٹیاں تھیں، لیکن کار ایکسیڈنٹ میں دونوں کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی پھپھو کے ہاتھ میں ان کی ڈور آ گئی، ان کا سب کرتا دھرتا ان کی پھپھو کے ہاتھ میں آ گیا۔ نمرہ زمران حیدر کو پسند کرتی تھی، دونوں کی شادی ہو گئی، لیکن زمران حیدر اور اس کے بیچ ایسا کیا ہوا کوئی نہیں جانتا تھا، اور پھر وہ اس دنیا سے چلی گئی اپنی بھری جوانی میں۔ ابھی وہ 20 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ سدرا جو ہائر اسٹڈیز کے لیے ابروڈ تھی، وہ واپس لوٹی تو کچھ سمجھ ہی نہ پائی۔ اس کی شادی کب ہوئی اس سے چھپایا گیا، اس کی ڈیتھ تک کو چھپایا گیا۔ پھپھو سے اس نے سب سنا، وہ بہت روئی۔ اسے تو بہن کی قبر بھی نصیب نہیں ہوئی جہاں جا کے وہ رو لیتی، کیونکہ اس کی پھپھو نے اسے یہی بتایا تھا کہ وہ پہاڑی سے کود گئی ہے، اور پھر وہ کراچی سے اٹک موو کر گئی، جہاں اس کی بہن بیاہ کے گئی تھی، اور پھر کبھی واپس نہ لوٹی۔ وہاں وہ خان حویلی نہ جا سکی، وہاں پہ سیکیورٹی بہت سخت تھی، لیکن وہ ان کا خاتمہ چاہتی تھی۔ ایسے میں اس کا ٹکراؤ ایزل سے ہو گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایزل خان حویلی کا چھوٹا بیٹا ہے۔ سدرا نے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے اور آنکھیں موند لی۔ راستہ بھی کافی لمبا تھا اور ایزل سے کوئی بھی بحث کرنے کی بجائے وہ خاموشی سے اس سفر کو کاٹنا چاہتی تھی، لیکن گزرے لمحے اسے تنگ کیے جا رہے تھے۔ رات کے پہر وہ اکیلی تھی، سڑک پہ چلی جا رہی تھی۔ وہ ایک ہوٹل سے نکلی تھی جہاں اس کے ڈرنک میں اس ہوٹل میں موجود ایک ویٹر نے نشہ آور کوئی چیز ملا دی تھی، کیونکہ وہاں موجود ایک جاگیردار کی نظر سدرا کی خوبصورتی پہ ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے اسے سب کر گیا۔ سدرا لڑکھڑاتی اور سڑک کے بیچ بیٹھ گئی تھی، اپنا سر تھامے۔ وہ اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ اسی لمحے ایک گاڑی اس کے پاس پہنچی۔ اس کی ہیڈ لائٹ سے سدرا نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ گاڑی نے بروقت بریک لگائی۔ وہ غصے سے باہر نکلا اور سامنے سڑک پہ ایک لڑکی کو نشے کی حالت میں پڑا دیکھ کر ایزل بیگ کا دماغ پل میں گھوما تھا۔ اسے کلائی سے تھامے اٹھایا تو وہ لڑکھڑا کے اس کے سینے سے جا لگی۔ پہلی نظر میں ہی وہ ایزل کو بری طرح گھائل کر گئی۔ اس کے سینے سے لگی، وہ اس کے سینے پہ اپنے لب رکھ گئی۔ ایزل نے گھبرا کے اسے خود سے پیچھے کیا۔ قریب آؤ میرے، وہ سر تھامے لڑکھڑاتے لہجے میں بولی، کہ تبھی ایک گاڑی آ کے وہاں رکی۔ نوید راجپوت اس گاڑی سے نکلتا ایزل کے قریب آیا۔ یہ لڑکی میری ملکیت ہے، اسے میرے حوالے کر دو۔ ایزل بیگ، پاس کھڑی نشے میں دھت لڑکی کی جانب اشارہ کرتے نوید راجپوت نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ ایزل نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو نشے میں گرنے والی ہی تھی۔ ایزل نے ایک لمحے میں اسے کھینچ کے اپنے پیچھے کیا تھا۔ یہ میرا علاقہ ہے نوید راجپوت، اور یہ لڑکی میرے علاقے میں ہے تو تمہارے ساتھ کبھی نہیں جانے دوں گا۔ ایزل کی کڑکدار آواز پہ نوید راجپوت سخت پیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ یہ میری ملکیت ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ وہ بھڑکا تھا۔ یہ تمہاری ملکیت ہے یا نہیں، اس لڑکی کے ہوش میں آنے کے بعد پتہ چلے گا، تب تک یہ میرے پاس رہے گی۔ اس کی بات پہ نوید راجپوت نے گن نکالی تو دوسری طرف ایزل بیگ کے سب کارز نے بھی بندوقوں کا رخ اس کی جانب کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نوید راجپوت کو وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا اور ایزل اسے اپنے فلیٹ میں لے گیا۔ وہ اس حالت میں اسے کہیں اور نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ کمرے میں لاتے اسے بستر پہ پٹکا تو وہ بے چین ہوئی اور اٹھتے ہی ایزل کو شرٹ سے کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے اوپر جا گرا، لیکن ایزل نے بازو طرف میں رکھے خود کو اس سے ٹچ ہونے سے بچایا۔ لیکن اس لڑکی کے اگلے عمل سے ایزل کے 14 طبق روشن ہوئے۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن کھولے جا رہی تھی۔ ایزل نے غصے سے اس کے ہاتھوں کو روکا تو وہ ایک دم اس سے بستر پہ گراتی اس کے اوپر آ کے بیٹھ گئی۔ ایسا ایزل کے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا۔ وہ ایزل کے اوپر جھکی اس کی شرٹ کے سارے بٹن کھول چکی تھی اور اب اپنے دہکتے لب اس کی گردن اور سینے پہ رکھے ایزل کے اندر
جذبات کا ایک طوفان برپا کر گئی تھی۔ ایزل نے اسے بالوں سے تھامے اس کا چہرہ پیچھے گرایا اور اٹھ بیٹھا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ لڑکی بے انتہا خوبصورت تھی، لیکن جس حالت میں وہ ایزل کے قریب تھی، ایزل کو اس سے نفرت ہوئی۔ اگلے ہی پل اس لڑکی کو وومٹ آنے لگی تو وہ باتھ روم کی جانب بھاگی۔ ایزل نے سر جھٹکتے اپنی شرٹ کو بند کیا اور اندر گیا جہاں وہ نیچے گری تھی۔ ایزل نے اسے اپنی گود میں بھرا اور باہر لایا۔ وہاں شروع ہوئی ان کی محبت، جو بعد میں ایزل کا عشق اور پاگل پن تک پہنچ گیا۔ پر سدرا کی طرف سے ایک سازش تھی۔ ملنا اتفاق تھا، لیکن آگے وہ پلاننگ سے ہی سب کرتی چلی گئی۔ جب اسے پتہ چلا کہ مقابل ایزل بیگ ہے زمران حیدر کا بھائی، تو وہ اس کے قریب ہوتے اسے اپنے پیار کے جال میں پھنسا گئی۔ اور پھر جس دن سدرا کی حقیقت کھلی، اس دن ایزل اسے اپنے فارم ہاؤس لے گیا، جہاں اسے 2 دن بھوکا پیاسا بند رکھا اور تیسرے دن اس سے نکاح کر لیا۔ سدرا نکاح کے لیے کبھی راضی نہ ہوتی اگر وہ اس کی پھپھو کو مارنے کی دھمکی نہ دیتا۔ مجبوراً اسے یہ نکاح کرنا پڑا، پر نکاح کے بعد وہ فارم ہاؤس نہ آیا اور نہ اسے وہاں سے نکالا۔ 2 ماہ میں صرف 2 بار اس نے چکر لگائے تھے، جبکہ سدرا کو اپنی بہن کی قاتل اس کی ساس کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا۔ اس کے لیے اسے یہاں سے باہر نکلنا تھا اور وہ کل یہاں سے بھاگی، پھر ایزل بیگ کی نظروں سے بچ نہ سکی۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ سامنے ہی سڑک کی دوسری جانب پل تھا۔ اف اف، ابھی ہم یہیں ہیں۔ اتنی سلو سپیڈ پہ یہ گاڑی چلا رہا ہے، کل ہی پہنچیں گے۔ گاڑی کو وہ سٹارٹ کر رہا تھا جو ہو ہی نہیں رہی تھی۔ اگلے ہی پل نوید راجپوت وہاں آن پہنچا۔ ایزل کے ماتھے پہ ان گنت پل پڑے۔ یہ اب کون آ گیا؟ سدرا کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ پہ ایزل نے لب بھینچے۔ تمہارا عاشق ہے۔ ایزل کی بات پہ سدرا نے اسے گھورا۔ باہر مت آنا، وہ اسے وارن کرتا، اپنے گن کی گولیاں چیک کرتا خود گاڑی سے باہر نکلا۔ ایزل، اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو۔ نوید راجپوت آج فل فارم میں آیا تھا، لیکن کم ایزل بھی نہیں تھا۔ اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو آنکھیں نوچ لوں گا، وہ بھی سرد لہجے میں پھنکارا۔ ملکیت ہے میری، نوید چلایا۔ بیوی ہے میری، ایزل نے اس سے زیادہ اونچی آواز میں دھاڑا کہ نوید غصے سے لب بھینچتا رہ گیا۔ جھوٹ، بکواس، اس لڑکی پہ پہلا حق میرا ہے ایزل بیگ، وہ گن اس کی طرف تان کے بولا۔ حق کی بات مت کر نوید راجپوت، میری بیوی کے بارے میں اب اگر ایک لفظ بھی غلط کہا تو سیدھا گولی دل میں اتاروں گا۔ ایزل اس سے بھی زیادہ غصے سے للکارا۔ اس سے پہلے کہ لڑائی گولیوں تک بڑھتی، زمران حیدر کی اچانک انٹری نے سب کچھ وہیں تھما دیا۔ سدرا نے ایک نظر اس سحر انگیز پرسنالٹی والے شخص کو دیکھا، لیکن اگلے لمحے وہ نفرت سے رخ پھیر گئی۔ یہی تو تھا اس کی بہن کا قاتل۔ نوید راجپوت، گاڑی ہٹا لو ورنہ خان اپنی عزت کی جانب بڑھنے والے نہ ہی ہاتھ سلامت رہنے دیتے ہیں نہ پیر۔ زمران کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پہ نوید راجپوت کے ہاتھ نیچے ہوئے۔ ایزل سے تو وہ اتنا واقف نہ تھا، لیکن زمران حیدر کو اچھے سے جانتا تھا۔ وہ کول ڈاؤن رہنے والا بندہ تھا، لیکن جب دماغ پھرتا تھا تو پھر کسی کو نہیں بخشتا تھا۔ نوید زمران کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ زمران ایزل کی جانب مڑا۔ حویلی پہنچو، مامتا انتظار کر رہی ہیں۔ اپنی نیلی آنکھوں سے وہ اسے پیار سے دیکھتے بولا تو وہ مسکرا دیا۔ ہمیشہ اس کا لالا سایہ بن کے اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ یہی ہے نا وہ شخص جس نے میری بہن کو مار ڈالا؟ سدرا نے نفرت سے پھنکاری۔ ایزل نے سختی سے جبڑے بھینچے۔ اپنی زبان کو لگام دو، میرے لالا کے بارے میں کچھ بھی بکواس کی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ وہ دبے دبے لہجے میں چلایا تھا۔ مسٹر ایزل، اگر تم یہی سب چاہتے ہو کہ میں اپنا منہ بند رکھوں تو مجھے اپنی خان حویلی مت لے کے جانا، ورنہ سب برباد کر دوں گی، کیونکہ وہاں نہ زبان رکے گی نہ ہاتھ۔ وہ اس سے وان کرتے تپا رہی تھی، لیکن ایزل خاموش رہا۔ وہ اس کے سب سوالوں کے جواب خان حویلی ہی جا کے دینے والا تھا۔ جیسے ہی گاڑی خان حویلی کے کارپوش میں رکی، وہ اسے لیے حویلی کے انٹرسٹ کی جانب بڑھا، جہاں پھولوں کی بارش کی گئی۔ وہ جو ایزل کو کچھ سخت سنانے لگی تھی، یہ سب دیکھتے حیران رہ گئی، اور اگلے ہی پل مردان کھانے والے حصے سے اچانک ہونے والی ہوائی فائرنگ کی آواز نے سدرا کو بری طرح سہما دیا۔ وہ سہم کے ایزل کے بازو جکڑ گئی، لیکن اگلے ہی پل چھوڑ دیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا، جہاں اس کی والدہ اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ پاخیر راگلے، مامتا نے اس کا ماتھا چوما تھا اور پھر آگے بڑھ کے سدرا کا بھی ماتھا چومنے لگی، لیکن سدرا نے اپنا رخ پھیر لیا۔ ایک پل کو ان کے چہرے کی مسکان غائب ہوئی۔ ایزل کے جبڑے بھینچے تھے۔ بہت پیاری بہو ہے، اللہ نصیب اچھے کرے، وہ اتنا کہتے مسکرا کے پیچھے ہٹ گئیں۔ ایزل جبڑے بھینچتے سدرا کی جانب بڑھا۔ میری مامتا کے ساتھ کوئی بدتمیزی مت کرنا سدرا فاطمہ، ورنہ ایسی سخت سزا دوں گا کہ ساری زندگی کے لیے میری زندگی میں آنے کے لیے پچھتاؤ گی۔ وہ سخت لہجے میں کہتا مردان کھانے کی جانب بڑھ گیا۔ سدرا گہرا سانس بھرتی وہیں ایک طرف بیٹھتی ان کی رسمیں دیکھنے لگی۔ کافی دیر تک وہ وہیں بیٹھی رہی، پھر کسی ملازمہ سے زمران حیدر کا کمرہ پوچھ کے نظر بچا کر وہاں پہنچ گئی۔ وہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ سدرا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ صرف 1 سال وہ اس کمرے میں رہی، اس کے بعد اسے یہاں سے نکال دیا گیا، مار دیا گیا۔ وہ ہچکی روکتے پلٹی تھی، جہاں زمران حیدر کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے آنسو پوچھتے سدرا نے نفرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟
یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھتے پوچھنے لگا۔ غلطی سے یہاں آ گئی، ایزل کا کمرہ دوسری طرف ہے، زمران نے نظریں پھیرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ سدرا فاطمہ غلطی سے بھی غلطی نہیں کرتی زمران حیدر، سدرا کا نفرت میں ڈوبا لہجہ محسوس کرتے وہ رکا تھا۔ کیا مطلب؟ اب کی بار زمران چونکا کہ اسی لمحے ایزل کمرے میں داخل ہوا۔ ارے یہ یہاں ہے، میں اسے ہی لینے آیا تھا۔ ایزل نے اپنا لہجہ حتی الامکان نارمل رکھا، جبکہ اس کے اندر آتش فشاں پھٹنے والا تھا۔ چلو سدرا۔ وہ سدرا کو لیے زمران کے کمرے سے باہر نکلا، جبکہ سدرا کی سخت نظریں آخر تک زمران پہ ہی ٹک تھیں۔ سدرا فاطمہ، زمران سوچ میں ڈوبا، اس کا دل دھڑکا تھا۔ میری ایک بہن ہے خان جی، وہ ابروڈ ہوتی ہے، انایا، وہ مجھے بہت عزیز ہے خان، لیکن میں نے اسے ہماری شادی کا نہیں بتایا۔ وہ اپنی سٹڈیز چھوڑ کے میری شادی پہ آ جاتی، اس لیے اب جب اپنی پڑھائی مکمل کرے وہ پاکستان آئے گی تو اسے سرپرائز ملے گا۔ زمران کی آنکھیں سختی سے میچی تھیں۔ وہ ارے کیا کر رہی ہیں؟ آہستہ بولیں، اٹھ جائے گا، ابھی اب بھی سویا ہے، نمرا نے پیار سے زمران کو دیکھتے کہا۔ تو وہ جاشر خان اپنے جگر کے ٹکڑے سے ذرا پیچھے ہوتے، اس کے ماتھے پہ لب رکھتے نمرا کی جانب بڑھا اور اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ میری زندگی کو اتنی خوشیوں سے بھرنے کے لیے شکریہ میری جان۔ وہ اس کے لبوں سے اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ ہاں وہ نمرا تھی، زمران کی امرا، جو نہ صرف زندہ تھی بلکہ پچھلے 1.5 سال سے زمران کی پناہوں میں تھی، اس کے خفیہ اپارٹمنٹ میں، جہاں وہ اپنی ننھی سی جان جاشر خان کے ساتھ اپنی زندگی کے حسین پلوں کو جی رہے تھے۔ خان جی ایک بات کہوں مانیں گے؟ وہ اس کے گلے کے گرد باہیں حمال کیے پیار سے بولی۔ حکم کرو خان کی جان۔ وہ اس کی کلائیوں پہ بوسہ دیتے مخمور نگاہوں سے اسے دیکھتے بولا۔ ہم اپنے بیٹے کو لے کر خان حویلی کب جائیں گے؟ یہ سب سے کب ملیں گے؟ میں چاہتی ہوں اپنی پہلی سالگرہ یہ اپنوں کے ساتھ منائے۔ نمرا کے لہجے میں حسرت پناہ تھی۔ بہت جلد انشاءاللہ۔ حویلی میں موجود سبھی دشمن کے روپ میں چھپے سبھی سیکورٹی گارڈز اور ملازم پکڑے جا چکے ہیں، بس اب آخری داؤ کھیلنا باقی ہے تمہاری پھپھو کے خلاف، جنہوں نے سب کو گمراہ کیا اور ہماری زندگی میں زہر گھولا۔ زمران نے نمرا کو اپنے گلے سے لگایا تو اس بات میں سر ہلاتی اس کے سینے میں سما گئی۔ یہ سب اتنا آسانی سے نہیں ہوا تھا۔ اس دن خان حویلی سے نکلتے نمرا بنا منزل کا تعین کیے بھاگ ہی جا رہی تھی۔ ایک گھاٹی پہ پہنچتے وہ اپنی جان دینے والی تھی کہ بروقت زمران حیدر نے وہاں پہنچتے اسے بچا لیا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں جان دینے کا، اب تمہاری جان میں خود لوں گا اپنے ہاتھوں سے۔ وہ اس وقت اسے اپنے ساتھ لیے اپنے خفیہ اپارٹمنٹ میں آیا تھا، جہاں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، نہ کوئی اس جگہ کے بارے میں جانتا تھا۔ دن رات صبح شام نمرا زمران کی باہوں میں رہی۔ زمران نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس کے کیے کی سزا اسے اسی صورت دے گا جب اسے اپنے بچے کی ماں بنائے گا۔ نمرا بنا اف کیے اس کے ساتھ وہاں رہتی رہی، لیکن زمران اتنا غصہ تھا کہ بس اپنی قربت کے لمحات ہی اسے میسر کرتا، اس کے علاوہ وہ وہاں نہ رکتا تھا، اور نمرا نے بھی اسے اپنی سزا سمجھتے قبول کر لیا تھا۔ اور پھر جب وہ پریگننٹ ہوئی تو اسے خود کو بھی یقین آیا۔ زمران نے یہ خبر سنی تو اس کے چہرے پہ خوشی کی بجائے فکر کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ نمرا اب تک تم نے جو کیا میں نے سب بھلا دیا، چاہ کے بھی تمہیں سخت سزا نہیں دے سکا، لیکن میرے بچے کو کچھ مت کرنا، اسے اس دنیا میں لانا ہے۔ اس کے سامنے کھڑے بے بسی سے بولا۔ اسے ڈر تھا نمرا پھر سے اس بچے کو اس دنیا میں نہ لانے پہ کچھ غلط نہ کر دے۔ زمران خان، یہ میرا بھی بچہ ہے، مانا کہ میں نے غلطی کی، نہیں شاید گناہ کیا، پپھو کی بات مان کر وہ میڈیسن لے کے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ سب میں غلط کر رہی تھی، کیونکہ میں اس وقت انجان تھی، لیکن آج میں ماں کے عہدے پہ فائز ہو رہی ہوں۔ کوئی بھی ماں جان بوجھ کے اپنے بچے کو تکلیف نہیں دے گی۔ آپ کو اس بچے سے مطلب ہے، میں یہ بچہ پیدا کر کے آپ کو دوں گی خان، میری یہی سزا ہے کہ میں اس سے دور۔ ابھی اس کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ زمران نے اس کے لبوں پہ اپنے ہونٹوں کا قفل لگایا۔ یہ بچہ ہم دونوں کا ہے پاگل، میں باپ ہوں تو تم ماں۔ زمران کی بات پہ وہ روتے ہوئے مسکرائی تھی، اور 9 ماہ بعد ایک پیارا سا صحت مند بچہ اس کی گود میں آیا تھا، جسے پا کر زمران حیدر کی دنیا جہان کی خوشیاں مل گئی تھیں۔ نمرا خان حویلی واپس جانا چاہتی تھی، اپنی ساس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن زمران حیدر نے اس کی پھپھو کے خطرناک ارادے کی وجہ سے اسے اور اپنے بچے کو فی الحال چھپا کے رکھا تھا۔ وہ جب تک سب لوگوں کو بے نقاب نہیں کر لیتا تھا، نمرا اور اپنے بچے کی جان کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اب جب وہ سب کچھ ٹھیک کر چکا تھا تو وہ نمرا اور جاشر خان کو خان حویلی جانے کا سوچ چکا تھا۔ تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے وہاں۔ زمران حیدر نے نمرا کا ہاتھ تھامے کہا۔ آج وہ اسے آخرکار خان حویلی لے کے جا رہا تھا۔ نمرا نے جاشر کے سوئے ہوئے وجود کو اپنے سینے سے لگایا۔ 1 ہفتہ پہلے ہی تمہاری بہن ایزل بیگ کی بیوی کے روپ میں خان حویلی آ چکی ہے۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نمرا حیران ہوئی۔ تو ابروڈ پاکستان آتے ہی تمہاری پھپھو کی سازش کا وہ بھی شکار ہوئی، اسے بھی جھوٹ بول کے تمہاری پھپھو نے خان حویلی والوں کے خلاف بھڑکایا، پر خیر اب پھپھو تمہاری حوالات میں ہے، اپنے تمام گناہوں سمیت۔ زمران کی بات پہ نمرا کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ پتہ نہیں پھپھو نے ہم دونوں بہنوں سے کون سی دشمنی نکالی۔
نمرا کی بات پہ زمران حیدر کے لب بھینچے۔ اس کے پپا اس کے بابا سراج خان کو پسند کرتی تھی لیکن پا نہ سکی، اس لیے ساری زندگی شادی نہ کی اور بھائی بھابھی کی ڈیتھ کے بعد ان کی بیٹیوں کو استعمال کر کے سراج خان سے بدلہ لینا چاہا، لیکن منہ کے بل گری۔ نمرا کے خان حویلی پہنچنے سے پہلے ہی خبر پوری خان حویلی میں پھیل گئی تھی۔ خان حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ مامتا اپنے پوتے کو دیکھ کے جی اٹھی تھی۔ نمرا نے آگے بڑھ کے ان سے معافی مانگی تو انہوں نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا۔ بہو اتنا بڑا خوشخبری کے ساتھ آیا ہے، معاف کیسے نہ کرتا تمہیں؟ وہ خوشی سے چہک رہی تھی۔ نمرا سدرا آمنے سامنے ہوئی تو بے اختیار ایک دوسرے کے گلے جا لگی۔ کتنی دیر وہ دونوں روتی رہیں، اپنی پپو کی نفرت کی بھینٹ چڑھی تھیں وہ دونوں ہی بہنیں، لیکن اللہ نے انہیں سنبھال لیا تھا۔ جس سراج خان کو برباد کرنے آئی تھیں، اسی سراج خان کے بیٹوں نے انہیں اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ساری سچائی جان لینے کے بعد سدرا ایزل سے نظریں چرائے پھر رہی تھی کہ اچانک ایزل نے اکیلے میں لے جاتے اسے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! چھوڑو مجھے، سدرا ادھر ادھر دیکھتی گھبراتی ہوئی بولی، جبکہ وہ ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگنور کیوں کر رہی ہو؟ جبکہ ساری سچائی جاننے کے بعد تمہیں مجھے گلے لگانا چاہیے۔ وہ اپنے سینے کا بوجھ اس کی دھڑکنوں پہ ڈالتا بے باکی سے بولا، میرا سانس بند کر دو کہ ایک دن تم ساؤنڈ ہو پورے۔ انکتے ہوئے بولتی ہوئے اس کے بھرے بھرے مسلس کو دیکھتی چول لہجے میں بولی، سدرا کہ اب بھی مجھے یہی کہو گی کہ مجھے اپنے عمل کی معافی مانگنی چاہیے؟ وہ اس کے کان میں گھس کے بولتا اس کی کان کی لوک کو کاٹ گیا۔ ہاں بالکل، تم نے مجھے میری مرضی کے بغیر چھوا تھا۔ وہ تنگ کے بولی، چلو صحیح، آج تمہاری یہ شکوہ بھی دور کر دوں گا۔ آج تمہیں تمہاری مرضی سے چھوؤں گا، ہر جگہ سے اور ایک الگ انداز سے۔ وہ اس کے ساتھ بے باک شرارت کرتا پچھڑتا ایک آنکھ ونک کرتا مسکراتا ہوا چلا گیا، جبکہ سدرا اس کی باتوں اور عمل کو سوچتے کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی، جبکہ چہرے پہ اب کی بار شرمیلی مسکان تھی۔